اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج ہم سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 83 کا مطالعہ کریں گے۔ سب سے پہلے ہم آیت کا انالیسس کر لیتے ہیں، گرامیٹیکل انالیسس، اس کے بعد اہم الفاظ کے معنی کا تفصیلی جائزہ لیں گے۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے کہ وَإِذْ أَخَذْنَا مِيثَاقَ بَنِي اسرائیل۔ واو استنافیہ ریزمپشن پارٹیکل، اس کا معنی ہے اور۔ از ٹائم ایڈورب ہے، ظرف زماں، اس کا معنی وین، اور اس میں یاد کرو کا معنی جو ہے وہ انڈرسٹوڈ ہے، اور یہ لفظ از کا معنی تو جب ہوتا ہے، لیکن یہاں اس سے مخصوص یا انڈرسٹوڈ مانا جاتا ہے کہ کسی واقعے کی یاد کرائی جائے، یاد تازہ کی جا رہی ہے کہ وَإِذْ، اور یاد کرو اس وقت تو کہ جب اخذنا لیا ہم نے، یہ فعل ماضی ہے جمع متکلم، اللہ تعالیٰ نے اپنے لیے جمع کا صیغہ استعمال کیا ہے، اور اللہ تعالیٰ جب جمع کا صیغہ اپنے لیے استعمال کرتے ہیں تو اس میں اللہ تعالیٰ کی قدرت اور جلال جو ہے وہ اس کی عکاسی کرنی مقصود ہوتی ہے۔ میثاق کا بنی اسرائیل، میثاق کا معنی پختہ عہد، پکا وعدہ، کوننٹ۔ بنی اسرائیل، بنی جو ہے یہ لفظ ابن کی جمع سالم بنون تھی، اس کی جو مجرور حالت ہے وہ بنی ہے۔ اسرائیل سے مراد حضرت یعقوب علیہ السلام ہے۔ تو وَإِذْ أَخَذْنَا مِيثَاقَ بَنِي اسرائیل، اور یاد کرو اس وقت کو کہ جب لیا ہم نے پختہ عہد بنی اسرائیل سے۔ اب کیا عہد لیا تھا اس کی تفصیل آگے آئے گی۔ پہلی بات جس کا عہد لیا گیا وہ یہ تھی کہ لا تعبدون الا اللہ، نہ یہ حرف نفی ہے، نیگیٹو پارٹیکل، تعبدون تم عبادت کرو گے، فعل مضارع جمع مذکر حاضر، you will worship، لا تعبدون you will not worship، الا اللہ except اللہ، یہاں ایکسیپشن دی گئی ہے، یہ ایکسیپشن پارٹیکل ہے الا، یا ریسٹرکٹیو پارٹیکل ہے، اس کو کہہ سکتے ہیں کہ اللہ کے سوا تم کسی کی بندگی نہیں کرو گے۔ جو لفظ عبادت ہے اس کا تفصیلی مفہوم جو ہے وہ اس آیت کے گرامیٹیکل انالیسس کے بعد آپ دیکھیں گے۔ عبادت کے بعد جو اگلا عہد لیا گیا، یعنی اللہ تعالیٰ کی بندگی کے بعد جو نیکسٹ عہد بنی اسرائیل سے لیا گیا، یعنی کہ جو نیکسٹ امپورٹنٹ بات ہے اللہ تعالیٰ کی بندگی کے بعد، وہ کیا ہوئی کہ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا وَذِي الْقُرْبَى وَالْيَتَامَى وَالْمَسَاكِينِ، اور ساتھ والدین کے احسان کرو۔ اب یہ پورے اس ٹکڑے میں جو حکم ہے وہ احسان کا حکم ہے، یعنی حسن سلوک کا حکم ہے۔ اور کس سے حسن سلوک کا حکم ہے؟ سب سے پہلے والدین آئے، والدین میں ماں باپ دونوں شامل ہیں۔ والدین کے بعد پھر ذی القربہ، جو قرابت دار ہیں۔ ماں باپ کے بعد جو قرابت دار ہوتے ہیں اس میں بہن بھائی بھی ہوتے ہیں، اس میں آپ کے رشتہ دار ہیں، جو ماں کی جانب سے رشتہ دار، والد کی جانب سے رشتہ دار، وہ سارے اس میں شامل ہیں۔ آپ کے اس میں فرینڈز بھی شامل ہو سکتے ہیں، وہ بھی قرابت داروں میں ہیں۔ تو جو فیملی اینڈ فرینڈز جو بھی قریبی ہیں قرابت داروں میں سارے آ جاتے ہیں۔ تو گھر سے احسان کا دائرہ باہر نکالتے ہوئے وسیع کرتے جانا ہے، حسن سلوک، احسان۔ تو والدین سے احسان کرو، اس کے بعد قرابت داروں سے احسان کرو، اور پھر یتامہ سے۔ اب یتیم ایک تو اس کو کہتے ہیں جس کے والد نہ ہو، لیکن عربی زبان میں یتیم ہر اس شخص کو کہا جاتا ہے جس کا کوئی نہ ہو، جو معاشرے میں تنہا رہ جائے، جو بے سہارا ہو۔ تو جو بھی معاشرے میں تنہا یا بے سہارا لوگ ہیں ان سب کے ساتھ احسان کرنے کا حکم دیا گیا ہے، بل مساکین، اور مسکینوں کے ساتھ۔ اب یہ لفظ جو ہے اس کا مادہ ہے سین، کاف اور نون، اور سکون کا معنی ٹھہر جانا ہوتا ہے یا ٹھہرنا ہوتا ہے۔ تو جس کا بھی کاروبار زندگی رک گیا ہے، ٹھہر گیا ہے، جس کا چلنا پھرنا محال ہے، اس میں جو بندہ اپاہج ہو وہ بھی، اس کی بھی موومنٹ ریسٹرکٹ ہو جاتی ہے، وہ بھی اس میں شامل ہو سکتا ہے۔ اور دوسرا، جس کا کاروبار زندگی رک جائے، جس کی پروگرس لائف میں رک گئی ہو، وہ بھی اس میں آ سکتا ہے، یعنی جس کے پاس ریسورسز پورے زیادہ نہ ہو تو وہ بھی اس میں شامل ہے۔ تو یہاں 4 کیٹیگری کے لوگوں کے ساتھ احسان کا ذکر آیا ہے کہ تم سب سے پہلے والدین کے ساتھ احسان کرو،
پھر والدین کے علاوہ جو بہن بھائی رشتہ دار فیملی اینڈ فرینڈز ہیں ان کے ساتھ احسان کرو، حسن سلوک سے پیش آؤ۔ جو معاشرے میں تنہا اور بے سہارا لوگ رہ جائیں ان کے ساتھ حسن سلوک کرو، اور مساکین کے ساتھ حسن سلوک کرو۔ تو عبادت کے بعد اگلی چیز آ گئی حسن سلوک۔ اس کے بعد وَقُولُوا لِلنَّاسِ حُسْنًا، اور کہو للناس لوگوں سے حسنہ اچھی بات۔ اب حسنہ کا معنی اچھی بات بھی ہو سکتا ہے اور اچھے انداز سے بات بھی ہو سکتا ہے۔ تو انسان میں یہ سارے انسان شامل ہیں، للناس، تو تمام انسانوں کے ساتھ جو گفتگو کرنی ہے، جو بات کرنی ہے، وہ بات ہونی بھی اچھی چاہیے اور اچھے انداز سے ہونی چاہیے۔ تو اگر بات اچھی طریقے سے کرنی ہے تو اس کا مطلب معاملات بھی اچھے طریقے سے کرنے ہیں، تمام انسانوں کے ساتھ اچھے طریقے سے بات اور معاملات کرنے ہیں۔ اور اگلا جو میثاق پختہ عہد لیا گیا وہ اقیم الصلاۃ، اور قائم کرو صلاۃ۔ صلاۃ کیا ہوتی ہے اس کا تفصیلی مفہوم بعد میں آئے گا۔ وآتوا الزکوٰۃ، اور ادا کرو زکوٰۃ۔ صلاۃ اور زکوٰۃ جو ہے یہ بہت ہی وسیع المانی اصطلاحات ہیں۔ صلاۃ پورا اسلامک سوشل آرڈر ہے اور زکوٰۃ پورا اسلامک اکنامک آرڈر ہے۔ اس کی تفصیل جو ہے وہ ابھی آیت کے بعد میں آئے گی۔ تو پختہ عہد لیا بنی اسرائیل سے، لیکن ہوا یہ کہ اس کے بعد ثم، پھر تولیتم، منہ موڑ لیا تم نے۔ یہ بنی اسرائیل سے مخاطب ہو کے کہا جا رہا ہے کہ تم سے، بنی اسرائیل سے پختہ عہد لیا گیا تھا لیکن تم اس عہد سے پھر گئے۔ الا قلیلا منکم، اگر بہت کم تم میں سے، یعنی سوائے چند لوگوں کو چھوڑ کے اکثریت جو تھی وہ اپنے وعدے سے پھر گئی۔ وعدہ کیا تھا کہ اللہ کی بندگی کرنی ہے، اس کے احکام کی اطاعت کرنی ہے، اس کے مطابق زندگی گزارنی ہے، والدین کے ساتھ، قربا کے ساتھ، یتامہ کے ساتھ، مساکین کے ساتھ حسن سلوک کرنا ہے۔ اس کے بعد تمام انسانوں سے اچھی باتیں اچھے انداز میں کرنی ہے، اور صلاۃ کا نظام قائم کرنا ہے، زکوٰۃ کا نظام قائم کرنا ہے۔ لیکن ہوا یہ کہ تم سب سوائے چند لوگوں کے اپنے وعدے سے پھر گئے۔ وَأَنْتُمْ مُعْرِضُونَ، یہ واو حالیہ ہے، اور تم مورزون اعراض کرنے والے ہو، یعنی تم ہو ہی اعراض کرنے والے یا پھرنے والے۔ اب ہم دیکھتے ہیں اس آیت کے جو اہم الفاظ ہیں ان کی تفصیلی معنی۔ لفظ میثاق کا مادہ ہے واو، فا اور قاف، اور اس کا معنی ہوتا ہے پختہ یا مضبوط عہد و پیمان، پکا وعدہ یا قول و قرار جس پر قسم کھائی گئی ہو۔ مستحکم معاہدہ، با اعتبار معاہدہ، شعور اور احساس ذمہ داری سے کیا گیا عہد۔ میثاقن کا وزن جو ہے وہ مفتاحن کے وزن پہ ہے، اور یہ اس میں اعلیٰ کے طور پہ اس کا معنی ہوگا مضبوطی پیدا کرنے کا ذریعہ۔ تو کووننٹ، کمپیکٹ، کنونشن، پیکٹ، ٹریٹی، کانٹریکٹ، اگریمنٹ، چارٹر، بانڈ یا اپلیکیشن یا پرومس۔ واثق کا شیء کا مطلب ہوتا ہے شے پائیدار، مستحکم یا مضبوط تھی یا ہو گئی۔ تو مضبوطی یا استحکام جو ہے یہ اس مادے کی بنیادی معنی ہوتے ہیں۔ جیسے ناقۃ موثقۃ الخلق، اس کا مطلب ہوتا ہے مضبوط بناوٹ کی اونٹنی۔ دوسرا جو معنی ہے اس مادے کا وہ ہوتا ہے اعتماد کرنا، بھروسہ کرنا یا کسی کا اعتبار کرنا۔ جیسے واثقہ بے فلاں کا مطلب ہوتا ہے اس نے فلاں پر اعتماد کیا، بھروسہ کیا یا اعتبار کیا۔ واثقہ میں ثا کے نیچے زیر ہے اور واثوقہ میں ثا کے اوپر پیش تھی۔ تو با اعتبار یا بھروسے والا جو معاہدہ ہوتا ہے اس کو میثاق کہتے ہیں۔ قرآن مجید کے مطالعے سے ہمیں پتہ چلتا ہے، جیسے سورۃ توبہ کی آیت نمبر 111 ہے، کہ یہ جو ایمان لانا ہوتا ہے یہ دراصل ایک اللہ کے ساتھ ایک معاہدہ ہوتا ہے، جس کے تحت جو ایمان لانے والے ہوتے ہیں وہ اپنا جان و مال اللہ کے ہاں بیچ دیتے ہیں، یعنی اس چیز کا اظہار یا اقرار کرتے ہیں کہ ہم اپنا جان و مال جو ہے وہ اللہ کے احکامات کے مطابق ہی صرف یا وقف کریں گے، اور بدلے میں اللہ تعالیٰ کی طرف سے ان کو جنتی زندگی
جو اس دنیا میں بھی ہو سکتی ہے اور آخرت میں بھی ہو سکتی ہے، اس کا وعدہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ملتا ہے۔ تو یہ ایک معاہدہ ہوتا ہے ایمان والوں اور اللہ کے درمیان۔ اور جو نبی ہوتا ہے یا رسول ہوتا ہے جو اللہ کی طرف سے اللہ کا نمائندہ ہوتا ہے، یہ معاہدہ عام طور پہ اگر نبی موجود ہو تو وہ معاہدہ اللہ کے بہاف پہ وہ نبی کرتا ہے، جس کو بیعت کہتے ہیں۔ اور اگر اسلامی مملکت ہو تو وہ یہ معاہدہ کرتی ہے، جب بھی وہ اس مملکت کی کوئی سٹیزن بنتا ہے تو اس میں معاہدہ یہ ہوتا ہے کہ جو اس معاہدہ کرنے والے انسان ہیں، وہ عام لوگ، وہ اس بات کا اقرار اور اظہار کرتے ہیں کہ وہ اس مملکت کے جو قوانین ہیں اس کی پابندی کریں گے، اور بدلے میں اسٹیٹ جو ہے یا جو ریاست ہے، جو اسلامی مملکت ہے، وہ انہیں وہ حقوق دے گی جو قرآن مجید میں ان کے لیے دیے گئے ہیں۔ تو آیت ہے کہ ان اللہ حشترى من المؤمنین انفسهم واموالهم بان لهم الجنہ یقاتلون فی سبیل اللہ فیقتلون ویقتلون وعدا علیہ حقا فی التوراۃ والانجیل والقرآن ومن اوفى بعہدہ من اللہ فاستبشروا ببیعکم الذی بایعتم بہ وذالک هو الفوز العظیم۔ بے شک اللہ نے اہل ایمان سے ان کی جانیں اور ان کے مال ان کے لیے جنت کے عوض خرید لیے ہیں۔ یعنی جو جان ہے، فزیکل ریسورسز ہیں، اور مال ہیں، اموال ہیں، یعنی فائنینشیل ریسورسز ہیں، یہ سارے کے سارے مومنین نے وقف کر دیے ہیں اللہ تعالیٰ کے احکامات کے مطابق صرف کرنے کے لیے، اور بدلے میں اللہ تعالیٰ ان کو جنت عطا کریں گے، جنتی زندگی دنیا اور آخرت میں۔ اور اپنی جان کو اللہ تعالیٰ کے لیے وقف یا صرف کرنے کی جو انتہائی مثال ہے وہ یہ ہے کہ وہ اللہ کی راہ میں قتال کرتے ہیں، سو وہ حق کی خاطر قتل کرتے ہیں اور خود بھی قتل کیے جاتے ہیں۔ اللہ نے اپنے ذمہ کرم پر پختہ وعدہ لیا ہے، تورات میں بھی، انجیل میں بھی اور قرآن میں بھی، یعنی بنی اسرائیل سے بھی اسی طرح کا وعدہ کیا گیا تھا جو تورات میں درج تھا، انجیل میں بھی اسی طرح کا وعدہ ہے اور قرآن میں بھی اسی طرح کا وعدہ ہے۔ تو جب بھی کوئی قوم ایمان لاتی ہے تو در حقیقت وہ ایک معاہدہ ہوتا ہے جو مومنین اور اللہ کے درمیان طے پاتا ہے۔ پہل جو معاہدہ ہوتا ہے وہ ایک نبی کی وساطت کے ذریعے سے ہوتا ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ ڈائریکٹ تو آگے معاہدہ نہیں کرتے، تو نبی کے ہاتھ میں بیعت ہوتی ہے۔ تو آگے ہے وَمَنْ أَوْفَى بِعَهْدِهِ مِنَ اللَّهِ فَاسْتَبْشِرُوا بِبَيْعِكُمْ، یہاں یہ بیع کا لفظ بھی آیا ہے کہ کون ہے جو اپنے وعدے کو اللہ سے زیادہ پورا کرنے والا ہے۔ سو ایمان والو تو تم اپنے سودے پر یا اپنی بیع پر خوشیاں مناؤ جس کے عوض تم نے جان و مال کو بیچا ہے، اور یہی تو زبردست کامیابی ہے۔ تو ایمان لانا دراصل ایک معاہدہ ہے۔ تو اسی طرح کا میثاق یا پختہ وعدہ بنی اسرائیل نے کیا تھا کہ وہ تورات کے مطابق یا اللہ کی رہنمائی کے مطابق زندگی بسر کریں گے، اور اس کے بدلے میں اللہ تعالیٰ انہیں جنتی زندگی عطا فرمائیں گے، اس دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی۔ اب ہم دیکھتے ہیں کہ لفظ عبادت کا مطلب کیا ہے۔ لفظ عبادت کے بنیادی طور پہ دو گوشے ہیں۔ عربی لغت کے اعتبار سے ایک معنی تو اس کا ورشپ یعنی پرستش اور پوجا پاٹ ہی ہے، جو کہ بتوں کے تناظر میں زیادہ تر یہ لفظ اس معنی میں استعمال ہوتا ہے۔ اور دوسرا جو اہم معنی ہے وہ اس کا ہے اوبیڈینس، یعنی اللہ تعالیٰ کے قول کا اتباع۔ اگر اللہ تعالیٰ کی عبادت کی جائے تو اس سے مراد ہوگا کہ اللہ تعالیٰ کے قول کا اتباع، اس کے امر کی تعمیل، اس کی بندگی، اس کی غلامی، اس کی محکومی، اس کے احکام و ہدایات کی پیروی۔ اب اس معنی کی کچھ مثالیں ہم قرآن مجید کی آیات میں دیکھتے ہیں۔ سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 178 میں کہا گیا ہے یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم القصاص فی القتل الحر بالحر والعبد بالعبد، اے ایمان والو تم پر فرض کیا گیا ہے قصاص قتل کے سلسلے میں، آزاد کے بدلے آزاد اور غلام کے بدلے غلام۔ تو یہاں لفظ عبد جو ہے یہ حر کے مقابلے میں آیا ہے۔ حر کا معنی ہوتا ہے آزاد بندہ، اور عبد کا معنی ہوتا ہے سلیو یا غلام بندہ۔ تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ عبدیت جو ہے یہ سلیوری ہے،
اور غلامی ہے۔ اس کا بنیادی معنی جو ہے وہ اوبیڈینس اور اطاعت ہے۔ اسی طرح سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 221 میں اماتن مومنہ کے الفاظ آئے، جس کا معنی ہوتا ہے ایک مومن لونڈی، اور مومن لونڈی کے مقابلے میں جو الفاظ آئے وہ ہے عبدن مومن، مومن غلام۔ تو اماتن کہتے ہیں فیمیل سلیو کو، یعنی لونڈی کو، اور عبدن کہتے ہیں جو میل سلیو ہوتا ہے، یعنی کہ مرد غلام۔ تو ان دونوں آیات میں ہم نے دیکھا، سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 178 میں بھی اور آیت نمبر 221 میں بھی، کہ عبد کا لفظ جو ہے یہ سلیو یا غلام کے معنوں میں قرآن مجید کے اندر بھی استعمال ہوا ہے، اور ایک سلیو یا غلام کا کام یہ ہوتا ہے کہ وہ اپنے آقا کی تابع داری، تابع فرمانی اور محکومی اور اطاعت کریں۔ اسی طرح اگر ہم سورۃ الزمر کی آیت نمبر 17 اور 18 کا مطالعہ کریں تو اس میں عباد جو لفظ ہے عباد، اس کی تھوڑی سی ڈیفینیشن آئی ہے کہ فبشر عباد الذین یستمعون القول فیتبعون احسنہ۔ تو عباد کو اس طرح سے ایکسپلین کیا گیا ہے کہ الذین، وہ جو یستمعون القول، جو بات کو غور سے سنتے ہیں، فیتبعون، پھر وہ اتباع کرتے ہیں، احسنہ، اس کے احسن پہلو کا۔ تو یعنی عباد کی خصوصیت یہ ہوتی ہے کہ جو بات کو سنے اور اس کا اتباع کرے، سمع اور اطاعت یا سمع اور اتباع۔ تو جیسے ایک غلام جو ہے وہ اپنے آقا کی بات سنتا ہے اور اس کا اتباع کرتا ہے، اسی طرح یہ جو عبد یا عبد کی جمع عباد، ان کی خصوصیت یہ بتائی گئی کہ وہ القول، یعنی اللہ تعالیٰ کی بات کو سنتے ہیں غور سے اور پھر اس کا اتباع کرتے ہیں۔ تو یعنی عبادت کیا ہوئی؟ قول کا اتباع، حکم کا اتباع۔ اسی چیز کو سورۃ الانبیاء کی آیت نمبر 26 اور 27 میں بھی واضح کیا گیا، جہاں عباد المکرمون کی ایکسپلینیشن آئی کہ عباد المکرمون جو ہیں وہ کون ہوتے ہیں؟ عباد عبد کی جمع، عباد المکرمون کی صفت یہ آئی یہاں پہ کہ ہم بِأَمْرِهِ یعملون، کہ وہ اللہ کے امر کی، یعنی اس کے امر کی تعمیل کرتے ہیں۔ تو عباد کی خصوصیت یہ ہو گئی کہ جو امر کی تعمیل کرنے والا ہو۔ پچھلی آیت میں کہا گیا تھا کہ جو قول کا اتباع کرنے والا ہو، یہاں کہا گیا جو امر کی تعمیل کرنے والا ہو۔ تو ایک غلام اور ایک سلیو وہ یہی کرتا ہے کہ وہ اپنے آقا کے حکم کی تعمیل بھی کرتا ہے، اس کی بات کا اتباع کرتا ہے۔ تو چنانچہ لفظ عبادت کا مفہوم اوبیڈینس یا اتباع یا تابع فرمانی یا اطاعت کے معنوں میں قرآن مجید میں بھی استعمال ہوا ہے، جس کی ہم نے کچھ مثالیں دیکھی۔ اسی طرح سورۃ الشورى کی آیت نمبر 22 میں یہ آیا ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرعون سے کہا کہ ان ابتا بنی اسرائیل، کہ تو نے بنی اسرائیل کو اپنا غلام یا محکوم بنا رکھا ہے۔ تو بنی اسرائیل پہ فرعون کی حکومت تھی، وہ حکمران تھا۔ اب اس حکمران نے محکوم بنا رکھا تھا بنی اسرائیل کو۔ تو بنی اسرائیل کی جو پوری قوم تھی وہ فرعون کی محکوم تھی۔ تو یہاں جو عبدیت کا لفظ ہے یہ محکومیت کے معنوں میں استعمال ہوا ہے۔ اسی طرح سورۃ المؤمنون کی آیت نمبر 47 میں کہا گیا ہے فَقَالُوا أَنُؤْمِنُ لِبَشَرَيْنِ مِثْلِنَا وَقَوْمُهُمَا لَنَا عَابِدُونَ۔ سو انہوں نے، یعنی فرعون اور اس کے قوم کے سرداروں نے موسیٰ علیہ السلام اور ہارون علیہ السلام سے کہا کہ کیا ہم اپنے جیسے دو بشروں پر ایمان لے آئیں یا ان کی بات مان لیں، حالانکہ ان کی قوم کے لوگ ہمارے غلام یا محکوم ہیں۔ تو یہاں بھی عابد کا جو لفظ ہے جس کی جمع عابدون ہے،
یہ اس معنی میں استعمال ہوا ہے کہ جو کہ غلامی یا محکومیت ہے۔ چنانچہ قرآن مجید کی آیات سے بالکل واضح ہے کہ عبادت کا مقصد یا عبودیت کا مقصد یا عبدیت کا مقصد یا معنی صرف پرستش نہیں، بلکہ اس میں محکومیت، غلامی، بندگی، اطاعت، تابع فرمانی، حکم کی تعمیل، یہ سب کچھ بھی شامل ہے۔ چنانچہ لفظ عبادت جو ہے اس کا معنی صرف پرستش یا پوجا پاٹ ہی نہیں، بلکہ اس کا معنی قول کا اتباع، امر کی تعمیل، بندگی، غلامی، محکومی، احکام و ہدایات کی پیروی بھی ہے۔ چونکہ بت جو ہیں وہ کوئی حکم نہیں دیتے، انہوں نے کوئی کتاب نازل نہیں رکھی ہوئی، تو چنانچہ جب بتوں کے تناظر میں لفظ عبادت استعمال ہوتا ہے تو اس کا معنی صرف اور صرف پرستش ہی ہو سکتا ہے۔ لیکن اللہ تعالیٰ نے چونکہ احکامات دے رکھے ہیں اور اس نے ایک کتاب پوری نازل کر رکھی ہوئی ہے، تو چنانچہ اللہ تعالیٰ کی عبادت کی جب بات کی جائے گی تو وہاں صرف اس سے مراد پرستش یا پوجا پاٹ نہیں ہوگی، بلکہ اس کے مفہوم میں اللہ کے قول کا اتباع، اس کے امر کی تعمیل، اس کی مکمل بندگی، اپنے تمام کاموں میں اس کی غلامی، محکومی، اس کی تمام احکامات و ہدایات کی پیروی بھی اس لفظ عبادت میں شامل ہوگی۔ یہ جو لفظ الصلاۃ ہے اس کا مادہ ہوتا ہے سواد، لام اور واو۔ صلا یا الصلاۃ اس کا معنی ہوتا ہے انسان اور چھپائے جانور مثلا گھوڑے، اونٹ وغیرہ کی پشت یا کمر کے بیچ کا حصہ، یا چھپائے جانور کی دم کے دائیں اور بائیں جانب کا حصہ۔ دم کے دونوں جانب کے حصے سلوان کہلاتے ہیں، یعنی the middle of the back of a human being and of any quadruped part that slopes down from the hips or haunches, or the part on the right and left of the tail, the two together being called salawan. اور سلوتو کا مطلب ہوتا ہے میں نے اس کے سلا یعنی پشت یا کمر کے بیچ کے حصے پر مارا یا تھپکی لگائی، یعنی I struck or beat him at part of the back called salah. سلہ کا مطلب ہوتا ہے کہ وہ دوڑ میں سب سے آگے آنے والے کے پیچھے آیا، اور سل الفرس و تسلیہ کہتے ہیں جب گھوڑ دوڑ میں دوسرے نمبر کا گھوڑا پہلے نمبر کے گھوڑے کے پیچھے پیچھے اس طرح دوڑ رہا ہو کہ پچھلے کے کان پہلے پشت یعنی سلا سے مل رہے ہوں، یعنی بہت کلوزلی اس کے پیچھے اس کو فالو کر رہا ہو۔ پہلے نمبر والے گھوڑے کو سابق کہتے ہیں اور دوسرے نمبر والے گھوڑے کو مسلی کہتے ہیں۔ تو سلہ کا مطلب ہے he followed next after the foremost in a race or at the goal۔ ایک روایت ہے کہ سابق رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وصلی ابو بکر وصلص عمر۔ اس کا معنی ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پہلے تشریف لائے اور آپ کے پیچھے پیچھے ابو بکر اور ان کے تیسرے نمبر پر عمر۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے پیچھے فوراً آنے کے لیے یہاں جو لفظ استعمال ہوا ہے وہ صلی کا استعمال ہوا ہے۔ تو یعنی the messenger of God came in first and Abu Bakr came in next, that is came immediately after him or followed him at his back, and Umar came in third۔ تو immediately کسی کے پیچھے آنا، اس کو فالو کرنا یا اس کے بیک ٹو بیک کوئی چیز آئے تو اس کو یہ لفظ جو ہے صلی اس کے لیے بھی استعمال ہوتا ہے۔ صلی کا ایک معنی جو زیادہ معروف ہے وہ ہے اس نے صلات ادا کی، اور صلات نماز کو کہتے ہیں جو کہ مخصوص انداز سے جس میں قیام ہوتا ہے، قرات ہوتی ہے، رکوع اور سجود وغیرہ ہوتے ہیں۔ اور صلی کا ایک معنی یہ بھی ہے کہ اس نے دعا یا استغفار کی، تو صلات دعا و استغفار کو بھی کہتے ہیں۔ تو انگلش میں صلی کا معنی ہوگا he performed صلات یا he prayed, supplicated or petitioned۔ صلات کے ایک معنی لزوم یعنی وابستگی اور پیروی کے بھی ہیں، یعنی to adhere and closely follow۔ جیسے جو دوسرے نمبر والا گھوڑا پہلے والے کو بہت قریب سے فالو کر رہا ہوتا ہے، اتنے قریب سے کہ دوسرے نمبر والے گھوڑے کا جو سر ہے وہ تقریباً پہلے والے کی دم کو یا اس کے سلا کو ٹچ کر رہا ہوتا ہے۔ تو اتنی کلوزلی کسی چیز کو فالو کرنا یا اس کی پیروی کرنا، اس کے لیے بھی لفظ صلات آتا ہے، یعنی کسی کے ساتھ لگے رہنا اور چمٹے رہنا، بالکل قریب ہو کر
پیچھے پیچھے آنا، کلوزلی فالو کرنا. تو لہٰذا صلات سے مراد احکام الہی سے وابستگی اور پیروی بھی ہے. چنانچہ سورۃ المدثر کی جو آیت نمبر 43 ہے اس میں الفاظ آئے ہیں لم نکو من المصلین، کہ ہم مصلین میں سے نہیں تھے. تو اس کو امام راغب نے اس کا جو مفہوم بیان کیا ہے وہ یہ کیا کہ یعنی ہم انبیاء کرام کی پیروی نہیں کرتے تھے. تو یہاں مسلین جو ہے وہ اس کے جو مفہوم ہے وہ پیروی کرنے والوں کے معنی میں امام راغب نے یہاں اپنی لغت میں یہ معنی لکھا ہے. تو صلات ادا کرنا ہے صلاح، اس نے صلات ادا کی، اور صلات قائم کرنا ہے اقام الصلاۃ، اس نے صلات قائم کی. تو صلات ادا کرنے میں اور صلات قائم کرنے میں فرق ہے. اسی کے بارے میں ایک روایت ہے کہ ان المصلین کثیر والمقیمین لہا قلیل، محض صلات ادا کرنے والے تو بہت ہیں مگر اس کو حقوق و فرائض کے ساتھ قائم کرنے والے بہت کم ہیں. تو وہ جو صلات کے تقاضے ہیں وہ ہم آگے دیکھیں گے کوئی تقاضے کیا ہیں، قائم کرنے کے تقاضے کیا ہیں. تو صلات کے ایک معنی فرائض منصبی یا اللہ کے حکام و قوانین کی تعمیل بھی ہیں. جیسے سورۃ النور کی آیت نمبر 41 میں آیا کہ الم تر ان اللہ یسبح لہ من فی السماوات والارض والطیر صافات کل قد علم صلاتہ وتسبیحہ واللہ علیم بما یفعلون. کیا تم نے نہیں دیکھا کہ جو کوئی بھی آسمانوں اور زمین میں ہے، من فی السماوات والارض، وہ سب اللہ کی تسبیح کرتے ہیں، اور پرندے بھی فضاؤں میں پر پھیلائے ہوئے اسی کی تسبیح کرتے ہیں، اور ہر ایک اپنی صلات اور اپنی تسبیح کو جانتا ہے. کل قد علم صلاتہ و تسبیحہ، یعنی من فی السماوات والارض، جو کوئی بھی سماوات و ارض میں ہے اور جو پرندے ہیں ان میں سے ہر کوئی جو ہے وہ اپنی صلات کو بھی جانتا ہے اور تسبیح کو بھی جانتا ہے. اب ظاہر ہے کہ یہ جو پرندے ہیں یا جو کوئی بھی آسمانوں اور زمین میں جو مخلوقات ہیں وہ اس طرح سے ریچول صلات جیسے ہم کرتے ہیں نماز ادا اس طرح سے تو نہیں کرتے. ان کا انداز صلات جو ہے وہ ہم سے مختلف ہو سکتا ہے، لیکن اس کو بھی اللہ تعالیٰ نے کہا ہے کہ وہ بھی اپنی صلات اور تسبیح کو جانتا ہے، ان میں سے ہر کوئی. تو وہ جو صلات ہے وہ اللہ تعالیٰ کے احکامات ہیں یا فرائض منصبی جو اللہ تعالیٰ نے ان کے ذمے لگائے ہیں یا جس ڈیوٹی پہ یا جس کام پہ ان کو لگایا ہے، جو بھی سماوات و ارض میں ہے اور جو بھی پرندے ہیں وہ اپنے فرائض منصبی کو سر انجام دیتے ہیں یا اللہ کے احکام و قوانین کی تعمیل کرتے رہتے ہیں. واللہ علیم بما یفعلون، اور اللہ خوب جانتا ہے جو وہ کرتے ہیں. تو ظاہر ہے یہ کو کرنے کا کام ہے صلات اور تسبیح جو وہ کرتے ہیں من فی السماوات والارض، جو کوئی بھی آسمانوں اور زمین میں ہے. یہاں سے جو ہم یہ دیکھ سکتے ہیں کہ سماوات و ارض میں جو انسان کے علاوہ مخلوقات ہیں اور جو پرندے ہیں ان کی جو صلات و تسبیح ہے اس کی نیت شاید کچھ اور طرح ہے جو ہم نہیں جانتے. وہ اللہ تعالیٰ کے احکام و قوانین کی تعمیل کر رہے ہیں اور اللہ تعالیٰ نے جن فرائض منصبی پہ ان کو مامور کیا ہے وہ سر انجام دے رہے ہیں. صلاح کے بعد جب حرف جر علی آئے تو پھر اس کا معنی کچھ اور ہو جاتا ہے. جیسے صلی علیہ کا مطلب ہوتا ہے اس نے اسے دعا دی، یا اس نے اس کی تحسین و تبریک یا ثنا کی، یا اس نے اس کی تعظیم کی، یا اس نے اس کو نشر نما دی یا پروان چڑھایا یا تائید و نصرت کی وغیرہ. قرآن مجید میں ایک جگہ ذکر ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے صلوات جو مومنین کے اوپر ہوتی ہے. سورۃ توبہ کی آیت نمبر 103 میں ہے کہ خذ من اموالہم صدقہ، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کہا گیا کہ ان کے اموال سے تم صدقہ لو، تو تطہرہم، ان کی تطہیر کرو، وتزکیہم، اور ان کا تزکیہ کرو، بہا، اس سے، وصلی علیہم، اور ان پر صلوات بھیجو. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کہا جا رہا ہے کہ مومنین پر یا جن سے صدقہ لو ان پر صلوات بھیجو. اِنَّ صَلَاتَکَ سَکَنٌ لَہُم، بے شک تمہاری صلات ان کے لیے تسکین کا باعث ہے. تو یہ جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف کی سے صلات ہے، صلوات ہے مومنین کے لیے، یہ دعائے رحمت اور مغفرت بھی ہو سکتی ہے، تحسین اور حوصلہ افزائی یعنی تھپکی، اپریسیشن، کومنڈیشن، انکریجمنٹ بھی ہو سکتی ہے. جیسے شاباش کے لیے کمر پہ صلاح پہ تھپکی دی جاتی ہے تو وہ تحسین اور حوصلہ افزائی کے لیے ہوتی ہے. اور یہاں پہ جو آیا ہے اِنَّ صَلَاتَکَ سَکَنٌ لَکُمْ، بے شک تمہاری صلات ان کے لیے تسکین کا باعث ہے. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی صلوات جو ہے وہ مومن کے لیے تسکین کا باعث بھی ہوتی ہے. اس طرح سورۃ التوبہ کی آیت نمبر 84 میں ہے کہ وَلَا تُصَلِّ عَلَىٰ أَحَدٍ مِّنْهُمْ مَاتَ أَبَدًا، اور آپ کبھی بھی ان منافقوں میں سے جو کوئی مر جائے اس پر نماز جنازہ نہ پڑھیں
یعنی ان کے لیے دعائے مغفرت نہ کریں. یہ جو نماز پڑھنی ہوتی ہے کسی کے اوپر، نماز جنازہ، یا اس کے لیے دعائے مغفرت کرنی ہوتی ہے، اس کے لیے بھی صلی علی کے الفاظ آتے ہیں. اس طرح قرآن مجید کی سورۃ البقرہ کی 157 آیت میں اللہ کی طرف سے جو صلوات مومنین پر ہوتی ہے اس کا بھی ذکر ہے. جیسے اولئک علیہم صلوات من ربہم ورحمہ، کہ یہی وہ لوگ ہیں جن پر صلوات ہے ان کے رب کی طرف سے اور رحمت. تو اللہ تعالیٰ کی جو صلوات ہوتی ہے مومنین کے لیے، وہ ان کے تزکیے کے لیے یا تائید و نصرت کے لیے یا رحمت کے لیے ہوتی ہے. اسی طرح سورۃ الاحزاب کی آیت نمبر 43 میں آیا ہے کہ هو الذی یصلی علیکم وملائکتہ لیخرجکم من الظلمات الی النور وکان بالمؤمنین رحیما. یہاں یہ بتایا گیا کہ وہ اللہ اور اس کے ملائکہ اے مومنین تم پر صلوات بھیجتے ہیں. یعنی اللہ اور ملائکہ کی صلوات ہوتی ہے مومنین کے لیے. اور اس صلوات کا مقصد کیا ہوتا ہے؟ لیخرجکم من الظلمات الی النور، تاکہ تم سب کو اے مومنین وہ ظلمات سے نکال کے نور کی طرف لے آیا ہے. تو جو اللہ تعالیٰ کی صلوات یا ملائکہ کی صلوات ہے وہ استغفار بھی ہو سکتی ہے مومنین کے لیے، اور یہاں جس چیز کا ذکر ہے وہ ہے ظلمات سے نور کی طرف لے جانا ہے. اور رحمت بھی ہو سکتی ہے، جیسے آگے آیا کانا بالمؤمنین رحیما، اور بے شک اللہ جو ہے وہ مومنین کے لیے رحیم ہے، مومنین پر رحم کرنے والا ہے. اسی طرح قرآن مجید میں کی سورۃ الاحزاب کی آیت نمبر 56 میں آیا ہے کہ ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی، کہ بے شک اللہ اور اس ملائکہ جو ہیں وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر صلوات بھیجتے ہیں. اللہ اور ملائکہ کی صلوات جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر ہے وہ اللہ تعالیٰ کی رحمت بھی ہے، وہ تحسین، اپریسیشن اور کامنڈیشن بھی ہے ان کے لیے، اور ان کی تائید و نصرت کے لیے بھی ہے، انہیں سپورٹ کرنے کے لیے اور بیک اپ کرنے کے لیے. جب کوئی کسی کی بیک پہ صلاح پہ کھڑا ہو، پشت پناہی کرے یا اس کی بیک پہ کھڑا ہو، تو یہ اس کی تائید و نصرت بھی ہوتی ہے. تو صلوات کا ایک معنی تائید و نصرت بھی ہے، بیک اپ سپورٹ بھی ہے. تو اللہ کے ملائکہ جو ہیں وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر رحمت بھی کرتے ہیں، ملائکہ رحمت کی دعا کرتے ہیں، اللہ رحمت کرتا ہے، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تحسین، اپریسیشن اور کمنڈیشن بھی کرتے ہیں، اور تائید و نصرت بھی کرتے ہیں، ان کے مشن کو آگے بڑھاتے بھی ہیں، سپورٹ بھی کرتے ہیں. تو مومنین کی صلوات جو ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے، وہ بھی ان کے لیے دعائے رحمت ہو سکتی ہے، تحسین و تبریک و ثنا ہو سکتی ہے، یعنی اپریسیشن اور کمنڈیشن، تسلیم و عطائت بھی ہو سکتی ہے، اور تائید و نصرت بھی ہو سکتی ہے. چنانچہ سورۃ الاحزاب کی آیت نمبر 56 میں ہی کہا گیا یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما، اے مومنین تم بھی صلوات بھیجو اس پر، یعنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر، اور ان کے سامنے سر تسلیم خم کر دو جیسے کہ سر تسلیم خم کرنے کا حق ہے. تو تسلیم و عطائت، تائید و نصرت، یہ صلوات مومنین کی ہو سکتی ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے، یا ان کے لیے دعائے رحمت، یا ان کے لیے تحسین و تبریک و ثنا. یہ جو تائید و نصرت ہے جو کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی کرنی ہوتی ہے، اس کی طرف اشارہ سورۃ الاعراف کی آیت نمبر 157 میں ملتا ہے، جہاں کہا گیا ہے فَالَّذِينَ آمَنُوا بِهِ وَعَزَّرُوهُ وَنَصَرُوهُ وَاتَّبَعُوا النُّورَ الَّذِي أُنزِلَ مَعَهُ أُولَٰئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ. بس جو لوگ اس برگزیدہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لائیں گے اور ان کی تعظیم و توقیر کریں گے، اور ان کے دین کی یا ان کی مدد و نصرت کریں گے، اور اس نور یعنی قرآن کی پیروی کریں گے جو ان کے ساتھ اتارا گیا ہے، وہی لوگ ہی فلاح پانے والے ہیں. تو یہاں نصروہ کا الفاظ آئے ہیں کہ وہ مومنین جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی نصرت کرتے ہیں. تو یہاں صلوات کے معنی جو ہیں وہ ایک تائید و نصرت بھی لیے جاتے ہیں، جیسے بیک یا صلاح کے پیچھے کھڑا ہونا، سپورٹ کرنا، بیک اپ کرنا. صلوات کے بنیادی طور پر دو مقاصد قرآن مجید سے ہمیں ملتے ہیں. پہلا مقصد جس کی طرف اشارہ ہے سورۃ الطٰہٰ کی آیت نمبر 14 میں کہ وَأَقِمِ الصَّلَاةَ لِذِکْرِی، اور صلوات قائم کرو میرے ذکر کے لیے. یعنی اللہ کو اور اللہ تعالیٰ کے احکام کو کی یاد تازہ رکھنے کے لیے صلوات قائم کی جاتی ہے. یعنی دن میں 5 دفعہ ہم صلوات ادا کرتے ہیں تو دن میں بار بار اللہ اور اس کے احکام کی یاد تازہ ہوتی ہے اس سے. تو یہ اللہ تعالیٰ اور اس کے احکام کی جو یاد تازہ کرتے ہیں، یہ بذات خود ایک مقصد نہیں ہے، بلکہ ایک مقصد کی طرف
ایک قدم ہوتا ہے، اس کا ذریعہ ہوتا ہے، اور وہ آخری حتمی مقصد کیا ہے کہ ان الصلاۃ تنہا عن الفحشاء والمنکر، کہ بے شک صلاۃ جو ہے وہ فحشاء اور منکر سے روکتی ہے۔ سورۃ العنکبوت کی آیت نمبر 45 میں آیا ہے کہ جو اللہ تعالیٰ کو یاد رکھنا یا اس کے احکام کی یاد تازہ کرنا، وہ انسان کو ہر حال میں غیر اخلاقی یا غیر قانونی کاموں سے باز رکھنے کے لیے ہے۔ تو فحشاء جو ہے وہ امورل ایکٹ بھی ہیں، اس سے مراد ہے فحشاء کا لفظ جو ہے وہ بخل کے لیے بھی آتا ہے، یعنی اپنے ریسورسز جو ہیں وہ غربا یا فقراء کے لیے شیئر نہ کرنا، اس کے لیے بھی آتا ہے، اور غیر اخلاقی حرکتوں یا شرمناک کاموں کے لیے بھی آتا ہے، اور منکر ہر وہ کام جس کو اللہ تعالیٰ کے قانون کے مطابق جو منع کیا گیا اس سے۔ تو صلاۃ کا مقصد جو الٹیمیٹ گول ہے وہ یہ ہے کہ ایسا اسلامک سوشل آرڈر یا ایسا معاشرہ قائم ہو جائے کہ جس میں فحشاء اور منکر جو ہیں وہ ختم ہو جائیں۔ اور یہ ہوتا گیا ہے کہ دن میں 5 دفعہ اللہ تعالیٰ اور اس کے احکامات کی یاد تازہ کی جاتی ہے، اور اس کے نتیجے میں پھر معاشرے میں جو لوگ اللہ تعالیٰ کی بار بار احکام کی یاد تازہ کرتے ہیں وہ فحشاء اور منکرات سے باز رہتے ہیں۔ تو معاشرے سے ساری امورل ایکٹس یا غیر اخلاقی کام وہ بھی ختم ہو جاتے ہیں، اور غیر قانونی کام انلیگل ایکٹس وہ بھی ختم ہو جاتے ہیں۔ تو اگر دیکھا جائے تو صلاۃ کا جو الٹیمیٹ گول ہے وہ یہ ہے کہ معاشرے سے فحشاء اور منکر یعنی ہر طرح کے امورل اور انلیگل جو کام ہیں ان کا خاتمہ ہو جائے، یہ اس کا بڑا مقصد ہے۔ تو ایک تو ہے وہ ریچل جو مسجد کے اندر ہم کرتے ہیں، وہ ہے اللہ تعالیٰ کا ذکر کرنا، اس کے احکام کی یاد تازہ کرنا، اور پھر یہ ہے کہ بعد میں ان احکامات کو 24 آورز اے ڈے ان کو اپنے کاموں کے سامنے رکھنا، ان کو پیش نظر رکھنا، اور پھر ہر طرح کے فحشاء اور منکر سے باز رہنا، جو کہ الٹیمیٹ گول ہے۔ اس لیے سورۃ النساء کی آیت نمبر 43 میں کہا گیا کہ یا ایھا الذین آمنوا لا تقربوا الصلاۃ وانتم سکارى حتی تعلموا ما تقولون، کہ اے ایمان والو صلاۃ کے قریب مت جاؤ جب تم نشے کی حالت میں ہو، یہاں تک کہ تمہیں علم ہو تم جو کہتے ہو۔ تو یہاں صلاۃ کے قریب جانے سے منع کیا گیا ہے نشے کی حالت میں، اور آگے ڈیفائن کیا گیا ہے کہ نشے کی حالت کیا ہے، کہ جب تمہیں علم نہ ہو کہ تم کہتے کیا ہو۔ تو صلاۃ کو جب ہم نے پڑھنا ہے، یا یہ جو ذکر کے لیے جب صلاۃ مسجد میں پڑھنی ہے، تو اس وقت جو ہے وہ ہمیں سمجھ میں آنا چاہیے کہ ہم اس میں بول کیا رہے ہیں، ہم کیا کہہ رہے ہیں۔ تو ضروری نہیں کہ ہم وہ واقعی نشے میں ہوں، ایک تو نشے میں بھی انسان کو نہیں پتہ ہوتا وہ کیا کہہ رہا ہے، لیکن بغیر نشے کے بھی ایسی حالتیں ہوتی ہیں کہ جس میں انسان کو پتہ نہیں ہوتا کہ وہ کیا کہہ رہے ہیں صلاۃ کے اندر۔ تو یہاں جو حتی تعلموا ما تقولون کے اضافی الفاظ آئے ہیں نشے کی حالت کے بعد، تو وہ یہ چیز واضح کرنے کے لیے ہیں کہ صلاۃ جب ادا کی جائے تو پتہ ہونا چاہیے کہ ہم صلاۃ کے اندر جو کچھ کہہ رہے ہیں، بول رہے ہیں منہ میں، اس کا مطلب کیا ہے، اس کا علم ہونا ضروری ہے۔ حتی تعلموا ما تقولون، جب علم ہوگا تو اللہ تعالیٰ کے احکام جو ہم اس میں قرأت میں پڑھتے ہیں تو وہ ہمیں پتہ ہوگا کہ ہم اس میں کیا رہے ہیں، اللہ تعالیٰ سے ہم جو دعا مانگ رہے ہیں نماز میں اہدنا الصراط المستقیم، تو ہم کیا کہہ رہے ہیں، اس کا مطلب کیا ہے۔ اچھا، یہ جو کہا گیا اقیم الصلاۃ لذکری کہ صلاۃ قائم کرو میرے ذکر کے لیے، تو ضروری نہیں کہ یہ جو ذکر ہے یہ صرف محدود نہیں ہے مسجد کے اندر اور صلاۃ کے اندر ہی، بلکہ صلاۃ کے بعد بھی کہا گیا ہے کہ یہ ذکر جو ہے وہ جاری رکھو، اور اللہ تعالیٰ کے جو احکامات ہیں ان کو پیش نظر رکھو جب صلاۃ ادا کر چکو اس کے بعد بھی۔ تو چنانچہ سورۃ الجمعہ کی آیت نمبر 10 میں کہا گیا ہے فَإِذَا قُضِيَتِ الصَّلَاةُ فَانتَشِرُوا فِي الْأَرْضِ وَابْتَغُوا مِن فَضْلِ اللَّهِ وَاذْكُرُوا اللَّهَ كَثِيرًا لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ۔ پھر جب صلاۃ ادا ہو چکے، یعنی صلاۃ ادا کرنے کے بعد پھر کیا کرو، زمین میں منتشر ہو جاؤ، اور پھر اللہ کا فضل یعنی رزق تلاش کرنے لگو، اور اللہ کو کثرت سے یاد کرو تاکہ تم فلاح پا جاؤ۔ تو صلاۃ کے بعد بھی کہا گیا وَاذْكُرُوا اللَّهَ كَثِيرًا لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ۔ تو اس صلاۃ کے اندر بھی ذکر ہے اللہ کو یاد کرنا، اور صلاۃ کے بعد کیا ہے، یاد رکھنا۔ تو اللہ تعالیٰ کے احکام جو ہم نے صلاۃ میں روائز کیے ہیں ان کو پھر صلاۃ کے بعد یاد رکھنا ہے، پیش نظر رکھنا ہے ہر کام کرتے وقت، تاکہ فحشاء اور منکرات سے باز رہا جا سکے۔ تو الٹیمیٹ جو گول ہے صلاۃ کا وہی ہے کہ فحشاء اور منکر جو ہے یہ اس سے باز رہا جائے۔ سورۃ مریم کی آیت نمبر 59 میں آیا کہ فَخَلَفَ مِن بَعْدِهِمْ خَلْفٌ اضاعوا الصلاۃ واتبعوا الشہوات۔
کہ پھر ان کے بعد وہ ناخلف ناجانشین ہوئے جنہوں نے صلات کو ضائع کیا اور خواہشات نفسانی کے پیرو ہو گئے۔ اس آیت میں صلات کو ضائع کرنے کے مترادف کہا گیا ہے کہ جو شہوات یا خواہشات کا اتباع، تو گویا جو خواہشات نفسانی یا شہوات کا جو اتباع ہے وہ اگر کیا جائے تو صلات ضائع ہو جاتی ہے۔ تو صلات ضائع ہونے سے مراد ہوا کہ یا اس کا الٹ ہوا، صلات کا الٹ ہوا شہوات کا اتباع، اور اگر شہوات کا اتباع کریں گے تو صلات ضائع ہو جائے گی۔ تو ظاہر ہم جب شہوات کا اتباع نہیں کریں گے، خواہشات نفسانی کی پیروی نہیں کریں گے بلکہ اللہ کے حکام کی پیروی کریں گے، تو پھر ہم فحشاء اور جو منکر ہیں اس سے باز رہیں گے۔ اگر ہم فحشاء اور منکر سے باز نہیں رہیں گے اور خواہشات نفسانی کے پیرو ہو جائیں گے اور شہوات کا اتباع کریں گے تو صلات ضائع ہو جائے گی۔ تو صلات ضائع نہیں کرنی بلکہ ہم نے فحشاء اور منکر سے باز رہنا ہے اور شہوات کا اتباع نہیں کرنا۔ صلات کا دائرہ صرف ظاہر ہے کہ وہ ایک ریچول ہی نہیں ہے، اس کی ایک اور مثال سورۃ ہود کی آیت نمبر 87 میں ملتی ہے جہاں کہا گیا قالو، وہ بولے یا شعیب، اے شعیب علیہ السلام، الصلاۃ کا تامرو کا ان نترو کا ما یعبد آباؤنا او ان نفعل فی اموالنا ما نشاء۔ اے شعیب، کیا تمہاری صلاح تمہیں یہی حکم دیتی ہے کہ ہم ان معبودوں کو چھوڑ دیں جن کی پرستش ہمارے باپ دادا کرتے رہے ہیں، یا یہ کہ ہم جو کچھ اپنے اموال کے بارے میں چاہیں نہ کریں؟ یعنی صلات کا دائرہ یہ بھی ہے کہ مال کو بھی اس طرح خرچ کیا جائے جیسے اللہ چاہتا ہے۔ تو صلات ایک ریچول یا ایک رسم تک محدود نہیں بلکہ اس کا دائرہ بڑا وسیع ہے۔ یہ فحشاء اور منکر سے بھی روکتی ہے اور یہ بھی کہتی ہے کہ جو مال ہے وہ کس طرح خرچ کرنا ہے، اس کو ہم نے دوسروں کے ساتھ شیئر کرنا ہے۔ چنانچہ المعون کی آیت نمبر 4 اور 7 تک آیا ہے کہ فویل للمصلین، مصلین کی ایک قسم وہ ہے جن کے لیے ویل یا تباہی ہے۔ یہ کون سے مصلین ہیں؟ یہ وہ ہیں الذین هم عن صلاتهم ساہون، جو صلات کا جو اصل سپرٹ ہے وہ اس سے غافل ہے اور سہو کا شکار ہیں صلات کے بارے میں۔ الذین هم یراؤن، جو کہ وہ چیز تو کرتے ہیں جو دیکھنے میں نظر آتی ہے، یعنی دکھاوا تو کرتے ہیں، شو آف تو کرتے ہیں، شو آف کے لیے نماز تو پڑھتے ہیں، لیکن کیا کرتے ہیں کہ یمنعون الماعون، جو برتنے کی استعمال کی عام چیزیں ہوتی ہیں، جو ریسورسز ہوتے ہیں، ان کو دوسروں کے ساتھ شیئر نہیں کرتے۔ تو صلات جو ہے وہ صرف ریچول نہیں ہے بلکہ اپنے ریسورسز کو، مالوں متاع کو، چیزوں کو، اشیاء کو ضرورت مندوں کے ساتھ شیئر کرنا بھی اس میں شامل ہے۔ تو جو ایسا نہیں کرتے وہ صلات کے اسپرٹ سے غافل ہیں اور ان کے لیے ویل اور تباہی ہے۔ اس کے مقابلے میں سورۃ المعارج کی جو آیات ہیں 19 سے 35، وہاں پہ کہا گیا ہے کہ وہاں مصلین کی ایک ایسی قسم بتائی گئی ہے جن کے لیے جنت ہے۔ سورۃ معون میں مصلین کی وہ قسم جن کے لیے ویل تباہی ہے، لیکن معارج میں، المعارج سورت میں، وہ مصلین کی قسم بتائی گئی جس میں جن کے لیے جنت ہے۔ ان مصلین کی خصوصیت یہ بتائی گئی ہے الذین هم علی صلاتهم دائمون والذین فی اموالہم حق معلوم للسائل والمحروم۔ یہ وہ لوگ ہیں جن کے مال میں، اموال میں حق ہوتا ہے، حق معلوم، نون رائٹ ہے، للسائل والمحروم، سائل اور محروم کے لیے ان کے مال میں حق ہوتا ہے، یہ وہ مصلین ہیں۔ اور ان مصلین کے لیے پھر اینڈ میں کہا گیا آیت نمبر 35 میں کہ اولئک فی جنات مکرمون، یہ وہ ہیں جو کہ جنات میں ہوں گے۔ ٹھیک ہے، تو ایک تو یہ کہ مصلین بھی دو طرح کے ہو گئے، ایک وہ جن کے لیے تباہی ہے، جو صرف ریچول صلات جو ہے وہ تو کرتے ہیں لیکن اس کا جو اسپرٹ ہے اس سے غافل ہے، اور دوسرے وہ ہیں کہ جو صرف ریچولز نہیں کرتے بلکہ ان کے مال میں وہ جو ہے وہ حق سمجھتے ہیں سائل اور محروم کے لیے، اور وہ حق ان سے شیئر بھی کرتے ہیں۔ پھر ان کی اور خصوصیات بتائی گئیں کہ والذین هم لفروجہم حافظون، پھر ان کی اور خصوصیات بتائی گئیں والذین هم لاماناتہم وعہدہم راعون، پھر ان کی اور خصوصیات بتائی گئیں کہ والذین هم بشہاداتہم قائمون، اور پھر آخر میں آ گیا اولئک فی جنات مکرمون۔ تو سورۃ النساء میں آیا ہے کہ فَإِذَا قَضَيْتُمُ الصَّلَاةَ
فَاذْكُرُوا اللَّهَ قِيَامًا وَقُعُودًا وَعَلَى جُنُوبِكُمْ فَإِذَا اطْمَأْنَنْتُمْ فَأَقِیمُوا الصَّلَاةَ إِنَّ الصَّلَاةَ كَانَتْ عَلَى الْمُؤْمِنِینَ کِتَابًا مَوْقُوتًا۔ پھر جب تم نماز ادا کر چکو، یعنی نماز ادا کرنے کے بعد، صلاۃ ادا کرنے کے بعد کیا کرو؟ فَاذْكُرُوا اللَّهَ قِيَامًا وَقُعُودًا وَعَلَى جُنُوبِکُم، تو کھڑے بیٹھے اور اپنے پہلوؤں پر لیٹے ہر حال میں اللہ کو یاد کرتے رہو۔ تو جو آقے میں صلاۃ علیہ ذکری تھا کہ صلاۃ قائم کرو میرے ذکر کے لیے، ایک تو یہ ہے کہ صلاۃ کے اندر ذکر ہے اللہ کا، لیکن وہ صرف اندر ہی محدود نہیں، بلکہ اس کے علاوہ بھی کہا گیا کہ صلاۃ جب ہو بھی چکے تو کھڑے بیٹھے لیٹے ہر حال میں اللہ کو یاد رکھو۔ تو ذکر کا مطلب یاد کرنا بھی ہے، یاد رکھنا بھی ہے۔ اور پھر جب تم حالت خوف سے نکلے اطمینان پالو تو صلاۃ کو حسب دستور قائم کرو۔ اور ان الصلاۃ کانت علی المؤمنین کتابا موقوتا، بے شک صلاۃ جو ہے وہ مومنوں پر مقررہ وقت کے حساب سے فرض ہے۔ اچھا، یہاں اس آیت میں تو کہا گیا ہے کہ وہ صلاۃ جو ہے وہ کتابا موقوتا ایک ایسا فریضہ ہے جو وقت مقررہ پر کیا جاتا ہے ادا، لیکن اسی کے ساتھ ساتھ سورۃ المعارج میں کہا گیا مسلین کی جو صفت بتائے گی وہ بتائے گی الذین هم علی صلاتہم دائمون، جو اپنی صلاۃ پر ہمیشہ قائم رہتے ہیں۔ ایک وہ صلاۃ ہے جو دائمی صلاۃ ہے، یعنی ہر وقت آپ اللہ کے ذکر سے غافل نہیں ہوتے، ہر وقت اللہ کے احکام کو پیش نظر رکھتے ہیں۔ ایک وہ صلاۃ ہے جو نماز جو مسجد میں 5 دفعہ ادا کی جاتی ہے، وہ تو کتاب مقبوطہ ہے، لیکن ایک وہ صلاۃ ہے جو صلاۃ کا وہ پہلو ہے جو جس میں دائمی طور پہ رہنا ہے، ہمیشہ رہنا ہے۔ اسی لیے کہا گیا کہ ذکر ایک وہ ہے جو قرآن جو نماز کے اندر ہے، اور ایک وہ ذکر ہے کہ نماز ادا کر بھی چکو تو کھڑے بیٹھے اور لیٹے ہر حال میں اللہ کو یاد رکھو۔ تو صلاۃ جو ہے وہ اس کافی ایک وسیع المانی کانسیپٹ ہے۔ یہ صرف جو ہے وہ ایک ریچول یا رسم نہیں ہے کہ بغیر سمجھے ہوئے کہ ہم نماز میں کیا کہہ رہے ہیں ہم ایک رسم ادا کر لیں، بلکہ جب نماز پڑھیں یہ رسم ریچول بھی ادا کریں تو اس وقت بھی ہمیں علم ہونا چاہیے کہ ہم صلاۃ کے اندر کہہ کیا رہے ہیں، اور اس کے بعد جب صلاۃ ادا ہو جائے تو پھر جو 24 آورز 7 ڈیز اے ویک سال میں ہم پورا ٹائم گزاریں اس میں ہم فحشاء اور منکر سے بالکل باز رہیں، جو کہ الٹیمیٹ گول ہے صلاۃ کا، کہ اللہ کا کام کو پیش نظر رکھنا ہر حال میں اور پھر فحشاء اور منکر سے باز رہنا۔ صلاۃ کا اقامت صلاۃ کا ایک جگہ ذکر جو ہے وہ شورا کے ساتھ بھی آیا ہے۔ سورۃ شورا کی آیت نمبر 38 میں آیا ہے کہ وہ اقاموا الصلاۃ وامرهم شورا بینہم، تو مومنین کے بارے میں کہا گیا کہ وہ صلاۃ قائم رکھتے ہیں اور ان کا فیصلہ باہمی مشورے سے ہوتا ہے۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں اور خلفاء راشدین کے دور میں جو مسجد تھی وہ وہاں پہ سارے امور مملکت بھی طے ہوتے تھے، وہی پارلیمنٹ ہوتی تھی، وہی جو ہے وہ ان کی کابینہ کا اجلاس ہوتا تھا ایک قسم کا، تو وہاں پہ سارے مسائل جو تھے مشورے سے طے ہوتے تھے۔ صلاۃ کے ساتھ یہاں پہ جو شورا ہے اس کو جوڑا گیا ہے کہ جو باہمی جو امور ہیں وہ باہمی مشورے سے طے ہوں۔ تو صلاۃ جو ہے وہ ایک سسٹم پورا کا پورا ایک نظام ہے جس میں اللہ کے احکام کی یاد بھی تازہ رکھی جائے اور ان کی روشنی میں پھر جو فیصلے ہیں وہ باہمی مشاورت سے طے کیے جائیں۔ اس طرح سورۃ الاعراف کی آیت نمبر 170 میں آیا ہے کہ والذین یمسکون بالکتاب واقاموا الصلاۃ انا لا نضیع اجر المصلحین، اور جو لوگ کتاب الہی کو مضبوط پکڑے رہتے ہیں اور صلاۃ قائم رکھتے ہیں تو بے شک ہم اصلاح کرنے والوں کا اجر ضائع نہیں کرتے۔ اس آیت میں اقامت صلاۃ کا ذکر آیا ہے کتاب الہی کو مضبوطی سے پکڑنے کے ساتھ۔ تو اقامت صلاۃ اور یہ اللہ تعالیٰ کی کتاب کو مضبوطی سے پکڑنا، یعنی اس کے مطابق اپنے امور سر انجام دینا، یہ دونوں لازم و ملزوم ہیں۔ سورۃ الروم کی آیت نمبر 31-32 میں آیا ہے کہ وَأَقِیمُوا الصَّلَاةَ وَلَا تَکُونُوا مِنَ الْمُشْرِکِینَ مِنَ الَّذِینَ فَرَّقُوا دِینَهُمْ وَكَانُوا شِیَعًا کُلٌّ حِزْبٍ بِمَا لَدَیْہِمْ فَرِحُونَ۔ یہاں آیا ہے کہ اقیم الصلاۃ، صلاۃ قائم کرو، اور صلاۃ قائم کرنے کے ساتھ ہے کہ وَلَا تَکُونُوا مِنَ الْمُشْرِکِینَ، اور نہ ہو جاؤ مشرکین میں سے۔ ایکسپلین کیا گیا ہے کہ یہاں مشرکین میں سے ہونے سے مراد کیا ہے؟ من الذین فرقوا دینہم وکانوا شیعا، جنہوں نے اپنے دین کو ٹکڑے ٹکڑے کر ڈالا، یعنی تفرقے میں بانٹ دیا اور وہ گروہ در گروہ ہو گئے۔
یہاں پہ جو شرک ہے اس کو تفرقے سے جوڑا گیا ہے. آج اگر ہم دیکھیں تو ہمارے جو مختلف فرقے ہیں وہ اپنی نماز کے مختلف طریقوں کی وجہ سے پہچانے جاتے ہیں کہ ایک فرقہ ایک طریقے سے نماز پڑھ رہا ہے، دوسرا دوسری طریقے سے نماز پڑھ رہا ہے. یہاں پہ جو صلات ہے اس کا ذکر جو ہے وہ تفرقے کے ساتھ آیا ہے کہ تفرقہ نہ کرو، یعنی مشرکین میں سے نہ ہو جانا، یعنی ان لوگوں میں سے جنہوں نے دین میں تفرقہ کیا اور وہ گروہ بن بیٹھے. تو جو صلات ہے وہ جو ہماری ایک یونٹی کی اور وحدت کی ایک علامت ہونی تھی، وہ آج ہماری صلاح جو ہے وہ تفرقے کی علامت بن گئی ہے. جبکہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں یہاں وارن کیا تھا کہ صلات قائم کرو اور دیکھنا مشرکین میں سے نہ ہو جانا، یعنی جنہوں نے دین میں تفرقہ پیدا کیا اور وہ گروہ بن بیٹھے، اور ہر گروہ اسی ٹکڑے پر اتراتا ہے جو اس کے پاس ہے. تو صلات کو ہمیں ایک سمبل آف یونٹی بنانا چاہیے، نہ کہ ایک سمبل جو ہے وہ سیکٹیرینزم کی یا تفرقے کی سمبل بنانا چاہیے. اس آیت سے ہمیں یہ پیغام ملتا ہے. سورۃ الحج کی آیت نمبر 41 اگر ہم دیکھیں تو وہاں پہ آیا الذین ان مکناہم فی الارض اقاموا الصلاۃ وآتوا الزکاۃ وامروا بالمعروف ونہوا عن المنکر وللہ عاقبۃ الامور. یہ اہل حق وہ لوگ ہیں کہ اگر ہم انہیں زمین میں اقتدار دیں، یعنی تمکن دیں، تو وہ صلات کا نظام قائم کریں اور زکوٰۃ کی ادائیگی کا انتظام کریں اور بلائی کا حکم کریں اور برائی سے روک دیں، اور سب کاموں کا انجام اللہ ہی کے اختیار میں ہے. یہاں جو اقامت صلات اور اطاع زکوٰۃ اور عمل بالمعروف اور نہی عن المنکر ہے، اس کو جوڑا گیا ہے تمکن فی الارض، یعنی صلات جو نظام کے طور پہ ہے جس میں فحشاء اور منکر ختم ہو جاتے ہیں اور معروف کا حکم دیا جاتا ہے، یعنی حکمن معروف جو ہے وہ رائج کیے جاتے ہیں، اور جو منکر ہے وہ حکمن جو ہے ان کو روکا جاتا ہے. وہ صرف اس وقت ممکن ہے جب زمین میں اقتدار حاصل ہو. تو جو ریچول صلات ہے جو مسجد کے اندر پڑھی جاتی ہے وہ تو غیر مسلم مملکت میں بھی کی جا سکتی ہے، لیکن جو صلات کا پورا نظام ہے جس میں فحشاء اور منکر کا خاتمہ کرنا ہوتا ہے اور عمل بالمعروف اور نہی عن المنکر کو بطور حکم جو ہے وہ لاگو کرنا ہوتا ہے، وہ صرف تبھی ممکن ہے جب زمین میں تمکن حاصل ہو جائے. چنانچہ جب ہندوستان پاکستان جو تھا اس وقت جب پاکستان کے لیے آزادی کی جو جدوجہد کی جا رہی تھی، اس وقت بھی جو دو گروپ تھے وہ بن گئے تھے. ایک کا خیال یہ تھا کہ متحدہ ہندوستان میں چونکہ نماز روزہ کی اجازت ہے لہٰذا علیحدہ مملکت کی ضرورت نہیں، لیکن ایک نقطہ نظر یہ تھا کہ تمکن فی الارض یا اقتدار کی اس لیے ضرورت ہے کہ صلات صرف ریچول نہیں ہے بلکہ یہ پورا ایک نظام ہے جس میں فحشاء منکر کا خاتمہ کرنا ہے، امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کرنی ہے. اس کے لیے تمکن اور اقتدار ضروری ہے. تو چنانچہ کہا گیا تھا کہ ملا کو جو ہے ہند میں سجدے کی اجازت، ناداں یہ سمجھتا ہے اسلام ہے آزاد. تو اسلام آزاد اس وقت ہوتا ہے جب تمکن فی الارض ہو، اور صلات کا جو نظام ہے وہ اس وقت قائم ہوتا ہے جب تمکن فی الارض یا زمین میں اقتدار یا علیحدہ مملکت ملے. واقیم الصلاۃ کے بعد آگے آتا ہے وآتوا الزکاۃ، اور ادا کرو زکوٰۃ. یہ جو زکوٰۃ کا لفظ ہے اس کا مادہ ہے زا، کاف اور واو، اور زکات الارض کا مطلب ہوتا ہے دا لینڈ تھرو اور ییلڈڈ انکریز، یعنی زمین میں اچھی پیداوار دی، اچھی فصل اس میں ہوگی. زکال غلام کا مطلب ہوتا ہے دا بوائے گرو اور تھرو، یعنی لڑکا جو ہے وہ بڑا ہو گیا، اس نے نشو و نما پائی. زکا عملہ کا مطلب ہوتا ہے ہز ڈیڈ اور ورک تھرو، کہ اس کا جو عمل ہے اس نے وہ پروان چڑھ گیا. اسی طرح المال تنقصہ النفقہ والعلم یزکو علی الانفاق کا مطلب ہوتا ہے کہ ویلتھ what one expends diminishes it but knowledge increases by expanding، کہ جو مال ہے وہ خرچ کرنے سے کم ہوتا ہے اور علم جو ہے وہ انفاق یا خرچ کرنے سے بڑھتا ہے. یہاں بڑھنے اور انکریز کے لیے لفظ ہے یزکو. تو انکریز اور گروتھ یا ڈیولپمنٹ جو ہے یہ بنیادی معنی ہے زا، کاف اور واو ہے. اسی طریقے سے حاضل امر لا یزکو بی فلاں کا معنی ہوتا ہے دس تھنگ اور افیئر ول ناٹ بی سوٹیبل ٹو سچ اے ون اور ول ناٹ بی فٹ ہم. یہ فٹ ان ہونا
یا سوٹیبل ہونے کے معنوں میں بھی یہ آتا لفظ۔ تو زکوٰۃ کے ویسے بنیادی طور پہ جو لغات ہیں ان میں دو معنی جو ہے وہ ملتے ہیں۔ ایک معنی ملتا ہے پیورٹی کا، جیسے زکوٰۃ کا معنی ہو اٹ یا ہی بیکیم پیور، یا ہی واز اور بیکیم گڈ اور رائچس۔ اور دوسرا ایک معنی بھی ہوتا ہے ہی واز ان اے اسٹیٹ آف ابنڈنس آف دا گڈس کنوینئنسز اور کمفرٹس آف لائف، یعنی وہ نیک اور صالح تھا یا بنا، یا وہ ترقی اور خوشحالی کی حالت میں رہا۔ تو کچھ لوگوں کا خیال یہ ہے کہ یہ جو روٹ ہے اس کا بنیادی معنی پیورٹی ہوتا ہے، اور کچھ لوگوں کا خیال ہے کہ اس کا بنیادی معنی انکریز یا آگمنٹیشن ہوتا ہے، کیونکہ پیورٹی کے لیے تو لفظ جو ہے وہ طہارت بھی آتا ہے، لیکن جو تزکیہ ہے یا زا کاف واو ہے، اس کا بنیادی معنی جو انکریز یا آگمنٹیشن ہے، جس کے لیے گروتھ اور ڈیولپمنٹ کی اصطلاحات آج کے دور میں استعمال ہوتی ہے، جیسے زکاۃ الارض یا زکاۃ الغلام یا زکا عملہ، ان سب میں گروتھ اور ڈیولپمنٹ کے معنی پائے جاتے ہیں۔ تو اگر دیکھا جائے تو یہ بڑی انٹرسٹنگ سی بات ہے کہ ویسے تو چیریٹی کے لیے کوئی بھی لفظ استعمال ہو سکتا ہے، عربی زبان میں کئی الفاظ ہیں، لیکن خاص طور پہ یہ جو اکنامک سسٹم ہے اسلام کا، اس کے لیے زکوٰۃ کا لفظ استعمال کرنا کہ جس میں گروتھ اور ڈیولپمنٹ کے معنی پائے جائیں، یہ بہت ایک دلچسپ بات ہے اور بڑی اہم بات ہے کہ جو اللہ کو مقصود ہے اس زکوٰۃ کے نظام سے وہ ہے ہیومن ڈیولپمنٹ اور اکنامک ڈیولپمنٹ۔ تو یہ بیسیکلی زکوٰۃ جو ہے یہ ایک ہیومن ڈیولپمنٹ اور اکنامک ڈیولپمنٹ کا ایک بڑا ایک نظام ہے جس میں لوگ کنٹریبیوٹ کرتے ہیں فائنینشلی بھی اور باقی طریقوں سے بھی۔ تو یہ جو اقیم الصلاۃ اور وآتوا الزکوٰۃ ہے یہ بہت بڑی جامع اصطلاحات ہیں۔ اقیم الصلاۃ یہ پورا کا پورا ایک اسٹیبلشمنٹ آف اسلامک سوشل آرڈر ہے جس میں ہر طرح کی امورل اور انلیگل ایکٹیویٹیز کا خاتمہ جو ہے وہ الٹیمیٹ گول ہے۔ تو اقیم الصلاۃ علی ذکری اور پھر ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر، تو اس میں فحشاء اور منکر جو ہے اس سے خاتمہ الٹیمیٹ گول ہے۔ اور جو ایتاء زکوٰۃ ہے یہ پورا کا پورا اسلامک اکنامک آرڈر ہے، اور اس میں کنٹریبیوٹ کرتا ہے ہر مسلمان یا ہر مومن اکنامک ڈیولپمنٹ میں اور ہیومن ڈیولپمنٹ میں، اب منیٹریلی فائنینشلی کنٹریبیوٹ کرتا ہے۔ اور پھر جو گورنمنٹ ہوتی ہے وہ ایک ڈیولپمنٹ کا بجٹ بناتی ہے، جیسے پبلک سیکٹر ڈیولپمنٹ پروگرام ہو۔ تو اگر یہ آیت کا جو مخاطب ہے وہ حکومت ہو تو اس نے پھر ڈیولپمنٹ کرنی ہوتی ہے، گروتھ کرنی ہوتی ہے، ہیومن ڈیولپمنٹ اور اکنامک ڈیولپمنٹ کے لیے اپنی کنٹریبیوشن کرنی ہوتی ہے، اپنے کوشش کرنی ہوتی ہے۔ اور جو عوام الناس ہے اس نے اس آیت کے مخاطب کے طور پہ اپنا جو ہے حصہ ڈالنا ہوتا ہے ملک کی جو ہے اکنامک ڈیولپمنٹ میں اور ہیومن ڈیولپمنٹ میں۔ اب اس کے لیے جو کنٹریبیوشن ہے وہ پورا کا پورا زکوٰۃ کا نظام ہے۔ تو زکوٰۃ ہم یہی نہ سمجھے کہ بس 2.5% دے کے ہم فارغ ہو گئے، بلکہ الٹیمیٹ گول یہ ہے جس کو لنک کیا گیا ہے کہ جب ان کو تمکن حاصل ہوگا زمین میں تو یہ اقامت صلاۃ کریں گے اور ایتاء زکوٰۃ کریں گے، یعنی کہ جو دو نظام قائم کریں گے جس میں امورل اور انلیگل ایکٹیویٹیز کا خاتمہ ہوگا، اور دوسرا یہ ہے کہ جو اکنامک ڈیولپمنٹ اور ہیومن ڈیولپمنٹ ہے وہ بھی جو ہے وہ ان کا اس کے لیے بھی بندوبست کیا جائے گا، کام کیا جائے گا۔